روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ لیسن نمبر 6 کی طرف اب ہم پروسیڈ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے کانسیپٹس پہلے دیکھیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا کانسیپٹ آ رہا ہے وہ 11 سے 20 تک گنتی ہی کا کانسیپٹ ہے، اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو 11 سے 20 تک کی گنتی ہے پہلے نمبر پر۔ ہم یہاں تک گنتی اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر اسی بہانے سے ہم اس کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں۔ 11 سے 20 سے پہلے جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کہ 1 اور 2 یہ گروپ 1 ہے، اور گروپ 1 ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ نعت منعوت کے طور پر آتا ہے۔ نعت منعوت آتا ہے تو پہلے منعوت آئے گا اور پھر نعت آئے گی، یعنی پہلے معدود آئے گا بعد میں عدد آئے گا۔ ایک قلم کہنا ہو تو ہم کہیں گے قلم واحد، اور 2 قلم کہنے ہو تو ہم کہیں گے قلمان اثنان، قلمان اثنان۔ اسی طریقے سے ساعۃ مؤنث اگر ہوگی، معدود اگر مؤنث ہوگا تو پھر عدد بھی مؤنث آ جائے گا، ساعۃ واحدۃ، اور ساعتان اثنتان۔ 3 سے 10 تک یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ گروپ 2 ہے، اور اس میں عدد پہلے آتا ہے، معدود بعد میں آتا ہے۔ عدد واحد آتا ہے، معدود جمع آتا ہے۔ عدد جینڈر کے اعتبار سے معدود اگر مذکر ہے تو پھر عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو پھر عدد مذکر ہے، یعنی عدد الٹ آتا ہے معدود کے۔ اور چوتھی بات ہم نے کہی تھی کہ معدود عدد جو ہے یہ مضاف آتا ہے اور معدود مضاف الیہ آتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے کہنا ہو 3 قلم تو اب ہم کہیں گے ثلاثۃ اقلام۔ اب دیکھیے ثلاثۃ عدد، اقلام معدود بعد میں آ رہا ہے، ثلاثۃ واحد، اقلام جمع، ثلاثۃ مؤنث، اقلام مذکر، ثلاثۃ مضاف، اقلام مضاف الیہ۔ 4 قلم، اربعۃ اقلام 5، خمسۃ اقلام 6، ستۃ اقلام 7، سبعۃ اقلام 8، اقلام 9، اور 10 عشرۃ اقلام۔ یہاں اس کی بالکل الٹا آ جائے گا، ثلاث ساعات، اربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات، سبع ساعات، ثمانی ساعات،
تسع ساعات اور عشر ساعات. یہ بار بار ہم ریوائز کی کریں کہ گنتی کسی بھی زبان کا سب سے مشکل کام ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ سٹیپ وائز بیان کر دیا، جس میں ذرا یاد کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. تو یہ 1 سے 10 تک کی گنتی آ گئی ہمارے سامنے. اب ہم دیکھتے ہیں 11 سے 20 تک کی، جو اصل میں اس لیسن کے ساتھ متعلق ہے. یہ گروپ 3 آئے گا اب ہمارا. گروپ 3 جو ہے یہ 11 اور 12 پر مشتمل ہے. گروپ 3 میں عدد ظاہر اب 2 پارٹ پہ آنا ہے. عدد پہلے آئے گا، معدود بعد میں آئے گا، اور عدد کے دونوں پارٹ، فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ، ایگری کریں گے معدود کے ساتھ. یعنی اگر یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے اگر، تو عدد کے دونوں پارٹ مذکر ہوں گے. اگر یہ مؤنث ہے تو پھر عدد کے دونوں پارٹ ہی مؤنث ہوں گے. مثلا ہم کہتے ہیں احد عشر، اور معدود جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ واحد ہوگا، منصوب ہوگا اور تمییز کہلائے گا. احد عشر کوکبا، یہ سیکنڈ پارٹ ہے عدد کا، یہ عدد کا فرسٹ پارٹ ہے، اور یہ تمییز ہے آپ کی. اب دیکھیے تمییز مذکر ہے تو عدد کا سیکنڈ پارٹ فرسٹ پارٹ دونوں مذکر ہیں. اسی طریقے سے اثنا عشر کوکبا، ونس اگین یہ تمییز ہے، فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ تمییز کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. یہ واحد مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. اس کے بالکل برعکس اگر ہم 11 گھڑیاں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے احدی عشرۃ ساعۃ اور اثنتا عشرۃ ساعۃ. ٹھیک، 11 اور 12 یوں عدد کے دونوں پارٹ ہم نے کہا کہ معدود کے ساتھ ایگریمنٹ میں آئیں گے. گروپ 4 جو ہے وہ 13 سے 19 تک، یہ گروپ 4 ہے. اس میں بھی معدود بعد میں ہی آئے گا، عدد پہلے آئے گا. معدود اسی طریقے سے واحد، منصوب اور تمییز کہلائے گا. لیکن عدد کا جو سیکنڈ پارٹ جینڈر کے اعتبار سے، عدد کا پارٹ 2 معدود کے ساتھ ایگری کرے گا. یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پارٹ 2 مذکر ہوگا، جبکہ پارٹ 1 الٹ آئے گا. یعنی وہ اس صورت میں
مؤنث آئے گا، اینڈ وائس ورسا، الٹ بھی صحیح ہوگا۔ اب مثلا 13 ستارے اگر کہنے ہو تو پھر کیسے کہوں؟ ثلاثۃ عشر کوکبن، 14 یعنی یہ 13 آپ کا، اربعۃ عشر کوکبن 15، خمسۃ عشر کوکبن 16، ستۃ عشر کوکبن 17، سبعۃ عشر کوکبن 18، ثمانیۃ عشر کوکبن 19، تسعۃ عشر کوکبن۔ اب اس کے الٹ آئے گا، 13 اگر گھڑیاں یہاں کہنا چاہوں تو یہاں کہوں گا ثلاث عشرۃ ساعتن، 14، اربع عشرۃ ساعتن 15، خمس عشرۃ ساعتن 16، ست عشرۃ ساعتن، سبع عشرۃ ساعتن 18، ثمانی عشرۃ ساعتن، تسع عشرۃ ساعتن۔ ٹھیک ہے، یہ 4 گروپ ہو گئے۔ 5واں گروپ 5، یہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ عقود کہلاتے ہیں، فعول کے وزن پر عقود۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم رہتے ہیں، آتا عدد پہلے، معدود بعد میں آئے گا، اور معدود یہاں پہ بھی واحد اور منصوب اور تمییز کہلائے گا، اور عدد جو ہے یہاں پر وہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آئے گا۔ مثلا اگر 20 اسٹوڈنٹس کہنے ہو تو ہم کہیں گے 20 طالباً او طالبتاً، دونوں کے لیے سیم یہی رہے گا، 20 طالباً و 20 طالبتاً، 30 طالباً او طالبتاً، 40 طالباً او طالبتاً، 50 طالباً او طالبتاً، 60 طالباً یا 60 طالبتاً، 70 طالباً یا طالبتاً، 80 طالباً طالبتاً، 90 طالباً و طالبتاً۔ یاد ہے کہیں قرآن مجید نے 90 بھی استعمال کیا ہے۔ تسعن و تسعون ناجتن، ولی ناجتن واحدتن، یعنی حضرت داؤد کے پاس وہ جو مقدمہ لے کر گئے 2 بھائی، تو ایک بھائی نے جس کی کم بکریاں تھیں اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس کیا ہے 90 و 90 ناجتن ولی ناجتن واحد، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں
میرے پاس ایک ہی ہے اور یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دو، تو یہ 99 ناجتن، تو یہ 90 ناجتن یا 90 طالباً ایک جیسی آئے گی بات۔ اس کے بعد چھٹا گروپ ہم نے پڑھا تھا 100 اور 1000، یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ مضاف آتے ہیں دونوں، یعنی آپ کہیں گے 100 ریال 1000 دولار، یہ دونوں مضاف ہیں، یہ دونوں مضاف ہیں۔ اچھا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں پہلے۔ ایو جو ہے یہ وچ کے معنی میں آتی ہے، ایو وچ کے معنی میں آتی ہے اور مضاف آتا ہے، گویا اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ بنے گا، ایو کے بعد آنے والا۔ ایو طالب خرج، ایو یہاں پہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ فعل ہے، اور یہ ایو یہاں پر بطور فاعل بھی آ رہا ہے۔ جب آپ جواب دیں گے تو آپ کہیں گے نا خرج حامد فی الفصل، تو حامد نے ایو کی جگہ لی بیسیکلی، تو ایو جو ہے یہ مضاف آئے گا اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ آئے گا۔ ای کتاب قرأت، یہاں پہ دیکھیں یہاں ایہ مضاف تو ہے لیکن یہاں ساتھ یہ مفعول بہ بن رہا ہے نا، یہ مضاف الیہ، یہ فعل تا فاعل۔ جب آپ جواب دیں گے آپ کہیں گے قرأت سے آپ کہتے ہیں الحدیث، کتاب الحدیث، تو اس کے جواب میں آپ مفعول بہ لائیں گے۔ بِأَيِّ قَلَمٍ كَتَبْتَ، بِأَيِّ قَلَمٍ كَتَبْتَ، with which pen did you write، تو بِأَيِّ جار مجرور ہے اور یہ مضاف، قلم مضاف الیہ، کتب فعل، تا فاعل۔ آپ کہتے ہیں جواب میں سے کہ کتبت بالقلم الاسود، I wrote with black pen۔ یہ دوسرا کانسیپٹ تھا ہمارا کہ ایو جو ہے یہ جب بھی کسی جملے میں آئے گا تو مضاف بن کر آئے گا۔ تیسرا کانسیپٹ ہے اظن، ویسے تو یہ فعل ہے ظن یظن سے، اظن مینز آئی تھنک، اس میں انا فاعل ہے، اظن فعل مضارع ہے جس کے اندر انا فاعل ہے۔ اظن انہا ذہبت، اظن انہا ذہبت الی مکہ، اظن آئی تھنک، انہا ہا اسم انا ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبر انا ہے، اس میں ہی فاعل ہے۔
میرا خیال ہے کہ وہ مکہ گئی ہوئی ہے، تو اظن انہا ذہبت الی مکہ تھا. اظن جو ہے آئی تھنک کے معنی میں آتا ہے، میرا خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں. اظن ان حامدا مریض، اظن ان حامدا مریض، یعنی اظنو کے بعد انا ضرور آتا ہے عام طور پر. اظن ان، جب انا آئے گا تو اسم منصوب ہو جائے گا اور خبر ظاہر اسی طریقے سے رہ جائے گی. اظن ان الامام جدید، اظن ان الامام جدید، اظن انک متعب، اظن فعل مضارع ہے، انا فاعل ہے، ان حرف توکید و نصب ہے، کا اسم انا ہے، متعبن اس کی خبر ہے. میرا خیال ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، متعبن تھکے ہوئے ہونا. چوتھا کانسیپٹ اس میں ہے یہ ہے لیما، وائے کے معنی میں آتا ہے. یہ لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف میں آتا ہے نا، وہی لما یہ ہے وائے کے معنی میں. جب یہ کہیں اکیلا آئے تو پھر یہ یوں آتا ہے، یہ سکون کے ساتھ ہے. یہ جو ہا ہے اس کو کہتے ہیں ہا اس سکتی، یہ بیسیکلی روکنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بس یہاں بات ختم ہو گئی. تو اس کو پڑھنے میں آخر میں ایک ہلکی سی ہا کی آواز بھی گئے، آپ کہیں گے لیما، لیما، تو یہ لیما جو ہے لیما ہے اصل میں، اور یہ جو ہا ہے اس ہا کو ہا اس سکت کہتے ہیں. پانچواں اور آخری کانسیپٹ اس کا ہاتی بمانی خذ آتا ہے، ٹیک، بلکہ خذ ٹیک کے معنی میں آتا ہے اور ہاتی برنگ کے معنی میں آتا ہے. امر ہے ہاتی بھی، یعنی فعل و امرن ہے. میں آپ سے کہتا ہوں خذ قلمن، ٹیک دی پین، میں آپ سے کہتا ہوں ہاتی قلمن، تو اس میں برنگ ود دا پین، برنگ دا پین. اور یہ ہر مخاطب کے لیے الگ ہوگا. یا احمد ہاتی، لیکن یا اخوان، مخاطب اب یہ جمع ہے نا تو ہم کہیں گے ہاتو. قرآن میں یوز کیا اس کو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. کیا مطلب؟ برنگ دا ایویڈنسز اف یو ہیو. تو ہاتو برنگ کے معنی میں. اور یا زینب مؤنث ہے تو ہاتی یوں آئے گا. اور یا خواتو ہے تو ہاتین، ہاتین آئے گا یوں. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. کانسیپٹس اس پہ پورے ہو گئے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ